بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو دلوں کو ذکر سے زندہ کرتا ہے، اور سلام اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن پر درود بھیجنے سے زمین سے عرش تک رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ آج ہم اس ذکر کی بات کریں گے جو غم کو سکون میں بدل دیتا ہے، اندھیروں کو روشنی میں، اور بندے کو خالق و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب تک لے جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے درود شریف کی، اس نور کی، اس راز کی، اور اس تاثیر کی جو زندگی بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف صرف الفاظ نہیں ہے، یہ نور ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں، درود وہ نور ہے جو عاشق کے دل سے نکل کر عرش تک پہنچتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک مرید نے پوچھا، یا سیدی، کشف اور مشاہدہ کیسے حاصل ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب دل درود کے نور سے روشن ہو جائے تو باطن کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ یعنی درود دل کا چراغ ہے، جو اسے جلائے اس کے دل میں ظاہری نہیں روحانی روشنی اتر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قاضی ایاز الشفا شریف میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے زیادہ قرب دیتا ہے؟ فرمایا، وہ زبان جو زیادہ درود پاک بھیجتی ہے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید 40 سال تک درود پڑھتے رہے۔ ایک رات خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنید کے درود نے جنید کو ہم تک پہنچا دیا۔ یہ ہے درود کا راز، یہ ذکر نہیں، یہ ایک دروازہ ہے جو بندے کو عشق اور محبوب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، درود پاک کی تاثیر دیکھیں۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید شدید قرض میں مبتلا تھے۔ انہوں نے 40 راتیں اللہم صلی علی محمد یعنی درود پاک پڑھنے کا معمول بنایا۔ 40ویں رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اٹھو، تمہارا قرض ادا ہو گیا۔ صبح دیکھا دروازے پر امانت رکھی تھی جس میں پورا قرض موجود تھا۔ معزز سامعین اکرام، درود ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور نصیبوں کو روشن کر دیتا ہے۔ درود سے زندگی کی تبدیلی اور ساتھ میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے اس کے دل کی مٹی سے عشق کے پھول اگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، میں گناہوں میں ڈوبا ہوں، نجات کیسے پاؤں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے گناہوں کے برابر درود پاک پڑھو۔ کچھ دن بعد وہ روتا ہوا آیا، کہنے لگا، درود پڑھتے پڑھتے ایسا نور محسوس ہوا جیسے مدینہ میرے دل میں اتر آیا۔ یہ درود کی زندہ تاثیر ہے، دل بدل دیتا ہے، عادتیں انسان کی پاک کر دیتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درود وہ خوشبو ہے جو قبر میں مٹی کو جنت بنا دیتی ہے۔ آپ نے ہزاروں واقعات سنے ہوں گے، ہزاروں نہیں تو کچھ نہ کچھ تو واقعات سنے ہوں گے کہ کسی کی قبر سے مرنے کے بعد مہینہ مہینہ خوشبو آ رہی ہے، قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، اور کسی کی قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو کسی نے کہیں پر درود پاک پڑھا تو جہاں درود پاک پڑھا وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، کسی کی زبان سے خوشبو آ رہی ہے، کسی کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، کسی کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ درود پاک کی تاثیر ہے، اور مختلف خوشبوئیں ہیں، مختلف اس کی تاثیریں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کبھی درود پاک کی خوشبو کے بارے میں بھی تفصیلاً بیان ہوگا۔ حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 73 ٹائم یعنی 73 مرتبہ یا 72 مرتبہ
کہیں پر آیا ہے کہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگتی آنکھوں سے زیارت کی۔ اب دیکھیں جو ہستی جاگتی آنکھوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتی ہے جو ہستی، تو کیا خواب میں اس کو زیارت نہیں ہوتی ہوگی؟ خواب میں تو وہ روز زیارت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو 100 مرتبہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود وہ سمندر ہے جس میں جو ڈوب گیا اس کا نفس فنا اور دل باقی ہو گیا، بقا باللہ یہی ہے، یعنی درود فنا سے بقا تک کا سفر ہے اور یہی روحانی ترقی کا راز ہے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں شامل ہیں۔ غور کرو، سوچو، اگر تم بھی شامل ہو جاؤ تو تم کہاں پہنچ جاؤ گے؟ اپنی صبح کو درود سے روشن کرو، اپنی راتوں کو درود پاک پر ختم کرو اور دل کو درود کا مسکن بنا دو۔ درود وہ سرمایہ ہے جو قبر میں اجالا ہے، قیامت میں وسیلہ ہے اور جنت میں دیدار کا ذریعہ بنے گا۔ درود پڑھتے رہو، یہی عشق کا راز ہے، یہی قرب کا ذریعہ ہے اور یہی زندگی کا سب سے حسین رنگ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔